اہل بیت کے فضائل کے بارے میں حدیث چل رہی تھی، تو ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، تو آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام قرار نہیں دیتا اور نہ ہی کسی حرام کو حلال قرار دیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم بھی آپ نے بیان فرما دیا کہ اگر علی دوسری شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو میں اس حلال کو حرام قرار نہیں دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابو جہل کی بیٹی، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو باپ کی محبت فطری چیز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جہل کی بیٹی میں اپنے باپ کی محبت کچھ آ جائے اور حضرت فاطمہ کے ساتھ پھر معاملات سوکنوں کے خراب ہو جائیں، اس سے فاطمہ کو تکلیف ہو، تو اس لیے مجھے اس سے تکلیف ہوگی۔ فرمایا جو چیز فاطمہ کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، تو گویا کہ یہ ذریعہ بن سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کا، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت آپ نے نہیں دی، اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ پھر چھوڑ دیا کہ وہ شادی انہوں نے نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی، جو انہیں پریشان کرے گی وہ مجھے پریشان کرے گی۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں۔ فرمایا کہ ان کی چال بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چال تھی، بالکل اسی طرح چلتی تھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھا لیا۔ تمام ازواج مطہرات بھی موجود ہیں۔ آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کوئی بات فرمائی ان کے کان میں تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ اب یہ بات چونکہ کان میں ہو رہی تھی، دیگر تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ آپ نے کیا فرمایا۔ تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ بھائی آخر میں بھی آپ کی چلو سگی ماں تو نہیں، ستیلی ماں تو ہوں، تو میرا بھی کوئی آخر آپ پر حق ہے۔ تو آپ وہ کیا بات تھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کان میں کہی، آپ رونے لگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کچھ کان میں فرمایا تو ہنسنے لگی، کیا بات تھی بتائیں؟ اور انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ان کو پکڑا کہ بھئی اب تو بتانا پڑے گا، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی، جس پر میں رو رہی تھی، وہ یہ تھی، آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی اب میرا انتقال کا وقت قریب ہے۔ تو ظاہر بات ہے میرے لیے پریشانی کی بات تھی، میں رونے لگی،
اور دوسری بات کیا تھی جو آپ ہنسنے لگی؟ تو فرمایا کہ دوسری بات یہ آپ نے فرمائی میرے کان میں کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملیں گی اور آپ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی کیا تھا، اس میں سے ایک بات صرف عرض کروں گا کہ ایک موقع پر پریشان بیٹھی ہوئی تھیں بہت زیادہ۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ بہت پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو جو میرے کفن کا کپڑا ہے جو میرے جسم کے اوپر ہوگا، تو اس کفن کے کپڑے پر کسی نامحرم مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کا حل میرے پاس ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہ کیا حل ہے؟ یہ وہ صحابیہ تھیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، مدینہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تو انہوں نے بتلایا کہ حبشہ میں نے دیکھا تھا کہ جب عورتوں کا جنازہ ہوتا تھا تو اس میں چارپائی کی چاروں طرف لکڑیاں لگاتے تھے اور ایک بڑی چادر سے مکمل اس چارپائی کو بند کر دیتے تھے۔ تو میں یہ ذمہ داری لیتی ہوں کہ میں آپ کے جنازے میں ایسا کروں کہ آپ کے جسم سے جو کفن کا کپڑا لگا ہوا ہوگا اس پر بھی کسی نامحرم مرد کی نگاہ نہیں پڑے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ تو پھر مطمئن ہو گئی کہ انہوں نے یہ ذمہ داری لی۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا، تاکہ اور زیادہ اس بات کی پابندی ہو جائے کہ میرے جسم سے جو کپڑا لگا ہوا ہے اس پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جسم کے پردے کی بات نہیں ہو رہی، زندگی میں بھی بات نہیں ہو رہی، دنیا سے جانے کے بعد جو کفن کا کپڑا ہے اس پر بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔ یہ طرز زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا، یہ حیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب رکھے۔